اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین۔ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، اور وہ جو لوگ بڑھنے والے ہیں ان کا کیا کہنا، اولئک المقربون، وہ اعلیٰ درجے کے ہیں، وہی خدا کے مقرب ہیں، فی جنات النعیم، نعمتوں کی بہشتوں میں، ثلۃ من الاولین، ان میں کا ایک بڑا گروہ تو اگلے لوگوں میں ہے، وقلیل من الآخرین، اور تھوڑے پچھلوں میں سے ہے۔ تو اللہ جو ہے ایک جماعت کی، دو جماعتوں کی تعریف کر رہا ہے یہاں پہ، ایک جماعت اگلوں میں سے ہے اور ایک جماعت آخرین میں سے ہے۔ اگلوں میں سے ایک بڑی جماعت ہے اور آخرین میں سے ایک چھوٹی جماعت ہے۔ تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت فرمائی اور اللہ کے حکم سے آپ نے اس کا بیان کیا کہ اولین سے مراد جو جماعت ہے اس میں چند اولیاء کرام کے مہدی موعود علیہ السلام نے نام لیے ہیں، اور آخرین سے جو مراد میں اسلام نے لی ہے وہ بندگی میاں سید محمد ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بندگی میاں سید شیخ امیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انشاءاللہ آج کی نشست میں، جیسا کہ پچھلی نشست میں کہا گیا تھا کہ خلیفۃ اللہ امام الکائنات حضور میاں سید محمد جونپوری مہدی موعود علیہ التسلیم، جو خاتم ولایت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رسول اللہ وسلم کی ولایت کے خاتم ہیں، تمام اولیاء کرام، ہر نبی اور ولی ولایت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے فیض اخذ کرتا ہے۔ تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی زندگی میں جب کبھی کسی ولی کا تذکرہ آیا تو مہدی موعود علیہ السلام نے جس کسی ولی کے تعلق سے اللہ کے حکم سے ارشاد فرمایا وہ بشارت ہے۔ اسلام نے جو ایک سٹیمپ دیا ہے، اولیاء کرام مشہور ہیں، کئی اولیاء اللہ ہیں جن کے تعلق سے مہدی موعود علیہ السلام کی زبان ذوالفشاں سے بشارتی الفاظ ادا ہوئے ہیں، وہ ہمارے واسطے بہت ہی قابل احترام رہتے ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اولیاء کرام امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی جو نظر کرم میں ہے وہ ہمیں سیرت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے۔ تو دو اولیاء کرام کے اگر آپ اس کو ڈیوائڈ کریں تو دو حساب سے، دو حصے میں ملتا ہے۔ ایک تو یہ کہ مہدی موعود علیہ السلام کا جہاں سے گزر ہو رہا تھا، تو جہاں کہیں پہ میں اسلام نے کسی ولی کی زیارت کی تو ان کے تعلق سے میں اسلام نے بشارت دی، اور دوسرا مہدی موعود علیہ السلام نے زیارت نہیں کی لیکن اس ولی کا تذکرہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے سامنے ہوا تو امامنا مہدی اسلام نے ان کے تعلق سے بشارت دی، اور بعض میں اسلام نے تصفیہ بھی کی، مطلب اجتہادات تھے، غلطیاں تھیں، کچھ اختلافات تھے، تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے فیصلہ دیا۔ امت جو ہے کسی کے حق میں اور کسی کے حق میں کچھ سمجھتی تھی، تو امام اسلام جو فیصلہ دے رہے ہیں وہ اسلام کا اجتہاد نہیں ہے بلکہ اللہ کے حکم سے امام اسلام آتھورائز کر رہے ہیں کہ کون سا ولی کس مقام پہ کیا ہے۔ تو یہ بڑا انٹرسٹنگ چیپٹر ہے۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے جو اولیاء کرام کے تعلق سے آپ نے بشارات دی ہیں اس کو شواہد الولایت بندگی اسد برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور معارج الولایت بندگی اسد محمود رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، ان دو کتابوں سے، اور حاشیہ انصاف نامہ بھی ہے جس میں امام اسلام نے کی جو بشارات ہیں کچھ نقلیات جمع ہوئے ہیں اس میں، وہ آپ کے سامنے جو ہے پڑھ کر سنایا جائے گا۔ غالباً حضرت پیر مرشد ابو العرفان سید قطب الدین منوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک کتاب لکھے مقالات، اس میں یہ تمام اقوال کو جو اسلام نے اولیاء کرام کے تعلق سے بیان کیے ہیں وہ ایک جگہ جمع کر دیے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اقوال اولیاء کرام کے جو انہوں نے اپنی زندگی میں مہدی موعود علیہ السلام کے واسطے کہے تھے وہ بھی اس کتاب میں جمع ہیں، قابل دید کتاب ہے، وہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے وہ روایتیں پڑھ کر سنائی جائے گی۔ سب سے پہلے دیکھیے امامنا مہدی موعود علیہ السلام جو اولیاء کرام کے تعلق سے جو فرما رہے ہیں، یہ جو اولیاء اللہ گزرے ہیں کافی محنت مشقت کرتے ہوئے ایمان کو سلامت لے کے اللہ کو حاصل کیے۔ مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، حاشیہ انصاف نامے کی نقل ہے کہ امام اسلام نے فرمایا کہ اگلے اولیاء اللہ مرد تھے، ان کی زندگی یہ تھی کہ جسمانی عبادت حاصل کی اور روحانی فیض پایا، انہوں نے محنت کی اور فیض پایا۔ زمانہ دراز ہو گیا تھا اسی لیے بندہ ہے، زمانہ دراز ہو گیا تھا، گیپ آ گیا تھا بڑا، اور بندہ ہے۔ تو اسلام نے ان کی تعریف کی ہے کہ وہ مرد تھے، انہوں نے کافی محنت مشقت کی ہے، اگرچہ کہ دور کا راستہ اختیار کیا انہوں نے، لیکن اپنی طرف سے انہوں نے پوری جد و جہد کی، پوری کوشش کی۔ تو امامنا اسلام نے فرمایا کہ وہ مرد تھے، ان کی زندگی یہ تھی کہ ساری زندگی ان کی یہی تھی کہ جسمانی عبادت کی
رات بھر جو ہے نمازیں پڑھتے، دن بھر جو ہے روزہ رکھتے، خدا کو حاصل کرنا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا، اللہ کا دیدار حاصل کرنا، اس کی معرفت حاصل کرنا، ان کا یہی مقصد تھا. ساری زندگی اس طرح گزارتے تھے. ایک ولی اللہ 90 سال کی زندگی پائے ہیں اور 90 سال جو ہے کھڑے کے کھڑے گزارتے ہیں. جب سے آپ نے ہوش سنبھالا ہے، جب سے اللہ نے آپ کو معرفت عطا کی، آپ کھڑے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں. پوچھنے میں کہا کہ 50,000 سال کا دن قیامت کا ہوگا، اس دن بیٹھوں گا. تو اس طرح انہوں نے زندگی گزاری ہے، بہت محنت مشقت کی. میں اسلام نے فرمایا کہ بھائیاں دور کا راستہ اختیار کیے تھے، دھنگا مستی کرتے ہوئے ایمان سلامت لے گئے. تو دھنگا مستی کے تعلق سے حضرت خومی صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ شرح حدیث میں لکھتے ہیں کہ دھنگا کے معنی جنگ لڑنے کے آتے ہیں، بڑے زور اور شور کے ساتھ. دھنگا مستی کے معنی پوری آوازوں کے ساتھ، زور اور شور کے ساتھ جنگ لڑنے کے آتے ہیں. تو انہوں نے بڑے زور شور کے ساتھ محنت مشقت کی، جنگ کی انہوں نے نفس سے، شیطان سے. انہوں نے، یہ مرد تھے، دھنگا مستی کرتے ہوئے ایمان سلامت لے گئے. دیکھیے یہ مرد تھے، اسی لیے حضرت غالباً بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ان سے جب کسی نے آ کے پوچھا کہ کیا آپ مرد ہیں، تو کہا انتقال کے وقت پہ کہوں گا. انتقال کے وقت پہ پھر وہ شخص آیا اور پوچھا کہ کیا آپ مرد ہیں، تو کہا ہاں. پھر پوچھا کہ جب کیوں نہیں کہیں، تو کہا کہ نفس، شیطان، مخلوق، دنیا، یہ دشمنوں کو رکھتے ہوئے جو شخص وقت آخر پر ایمان سلامت لے جائے گا وہ مرد ہے. اب چونکہ سلامت لے جا رہا ہوں اسی لیے کہہ رہا ہوں، حالانکہ اس وقت بھی ولی کامل ہے، لیکن ڈر ہے. نفس، شیطان، یہ دنیا، مخلوق، یہ 4 دشمناں ہیں. اسلام نے بھی یہ 4 حجابات فرمائے ہیں. تو یہ اللہ والے، یہ مرد تھے، حالانکہ انہوں نے اتنی محنت اور مشقت کی ہے. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو اسلام نے مرد کامل فرمایا ہے، ولی کامل فرمایا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ بایزید جیسا کامل نہیں گزرا. ان کے تعلق سے میں اصل میں کافی بشارت دی ہیں، آپ انشاءاللہ جو ہے آگے سنیں گے. مگر انہوں نے اپنی ذات میں ایسی عاجزی کی ہے، ایسی انکساری کی ہے کہ آپ فرماتے ہیں اگر تو مرد ہے تو منصور حلاج بن اور سولی پر چڑھ، اور اگر عورت ہے تو بی بی رابعہ بصری بن، اور تو نہیں ہے مرد اور نہیں ہے عورت، تو ہے مخنوں میں سے. اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ تم ہجڑوں میں سے. یہ کہہ کے آپ نے جو ہے دامنی وغیرہ اوڑھ لی اور ہجڑوں کے درمیان جا کر بیٹھ گئے اور کہا کہ آج ہم نے اپنی ذات پر انصاف کیا ہے. مطلب یہ لوگ اللہ کی معرفت رکھتے تھے، اتنی محنت اور مشقت کر کے اللہ کو جتنا پہچانتے تھے، وہاں پہ اپنی حقارت وہاں پہ معلوم ہوتی کہ جو کچھ ہے اللہ کی ذات ہے، اس کے آگے اپنے آپ کو حقیر جانتے تھے. اور مطلب جیسا اللہ کی ذات ہے، اس کو جیسا پہچاننے کا حق ہے، جیسا جیسا قریب ہوتے جائیں گے اپنے آپ کو حقیر جانتے جائیں گے کہ میں نے وہ عبادت نہیں کی جیسا یہ کرنے کا حق تھا. حالانکہ ولی کامل گزرے ہیں. 7 سلاطین اولیاء اللہ میں امام نام اسلام نے ان کو آپ گنا ہے، اس میں آپ نمبر 1 پر آتے ہیں، پہلا نمبر آپ ہی کا آتا ہے. تو وہی روایت آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی جائے گی. امام مہدی موعود علیہ السلام فرا مبارک میں آپ صحابہ کی مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں. اسلام نے اچانک پیچھے دیکھا اور کہا کہ خیر جی تم برے نہیں ہو. 3 مرتبہ اسلام نے فرمایا خیر جی تم بھی برے نہیں ہو، 3 مرتبہ فرمایا. اور اس کے بعد فرمایا کہ تم بھی ہم میں شامل ہو، تم بھی ہم میں شامل ہو. اسلام نے یہ بشارت دی. تو میں اسلام صحابہ نے پوچھا کہ میرا جی آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ تو کہا کہ 7 سلاطین اولیاء اللہ کی ارواحیں آئی ہیں اور وہ آرزو کر رہے ہیں کہ کاش ہم آپ کے زمانے میں ہوتے اور فیض ولایت مقید محمدیہ سے بہرہ مند ہوتے. آرزو کر رہے ہیں نا. تب بندے نے فرمایا، میں فرمایا کہ تم بھی برے نہیں ہو، مطلب تم نے بہت محنت مشقت کی ہے اور اس گروہ میں داخل ہو. یہ کہہ کے اسلام نے ان 7 اولیاء اللہ کو جو آرزو کر رہے تھے ان کو اپنے گروہ میں شامل کیا اور اپنے صحابہ کو دیکھ کے فرمایا کہ تم نے بندے کو مفت میں پایا. وہ اولیاء اللہ جو اتنی محنت اور مشقت کرتے ہوئے اللہ کے دیدار کو حاصل کیا، معرفت حاصل کی، تو وہ آرزو کر رہے ہیں، ان کی ارواحیں بے چین ہیں. یہاں پہ مہدی موعود علیہ السلام کو جب دور چل رہا ہے تو ان کی ارواح کرام بے چین بے قرار ہے. یہاں تک کہ اللہ نے اجازت دی تو وہ آ گئے اور میں اسلام کے سامنے آرزو کر رہے تھے کہ کاش ہم آپ کے زمانے میں ہوتے تو وہ فیض پاتے جو میں اسلام سے ڈائریکٹ لائف پانا ہے. تو میں اسلام نے فرمایا کہ تم بھی برے نہیں، تم ہم میں داخل ہو. چند بشارہ جو سیرت مہدی موعود علیہ السلام میں ملتے جہاں سے میں اسلام کا گزر ہو رہا تھا وہ پہلے آپ کے سامنے پڑھتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں. کیسے کیسے اللہ والے گزرے ہیں. میں اسلام نے جو فرمایا کہ تم نے بندے کو مفت میں پایا، اسی لیے جو ہے ہمارا قدر نہیں ہے. اسلام نے اپنے صحابہ کو بول رہا
ہم تو جو ہے دور پڑے ہوئے لوگ ہیں، ہمیں اسلام کی معرفت کا رتی برابر بھی حصہ میں جو ہے حاصل نہیں ہے، ہم نہیں جانتے میں اسلام کیا ہے۔ یہ احمد آباد وغیرہ کے یہاں پہ اولیاء کرام ہیں، سیرت مبارکہ میں چھوٹ گئے تھے روایتیں۔ مولانا مہدی موعود علیہ السلام احمد آباد میں حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ ان کی بھی آپ نے زیارت کی ہے، حضرت شیخ احمد کھٹو رحمۃ اللہ علیہ کی بھی آپ نے زیارت کی ہے، وہاں پہ جاتے ہیں۔ اور وہیں پہ سید منجل عاشق رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، ان کی بھی اسلام نے زیارت کی، ان کو بشارتیں دی ہے۔ تو اسلام نے ان اولیاء اللہ کے تعلق سے فرمایا ہے جو احمد آباد میں ہیں، حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے فرمایا ہے ان کے روزے میں، اور فرمایا کہ عشق کی وہ آتی ہے، ان کے تعلق سے فرمایا کہ یہاں سے عشق کی وہ آتی ہے۔ اسلام کو بشارت دے دیا ان کو جو ہے ان سے یہاں سے عشق کی وہ آتی ہے۔ تو ایک ولی کامل گزرے ہیں جو عشق کی آگ میں جلے ہیں، سر سے پیر تک اللہ کی عشق کی آگ میں جلے ہیں، اسلام نے بشارت دی تھی کہ یہاں سے عشق کی وہ آتی ہے۔ اور نیز فرمایا کہ بھائی سید منجلے عاشق تھے، ایک میاں سید منجلے ہیں، ان کے تعلق سے فرمایا کہ یہ عاشق تھے۔ اور شیخ احمد کھٹو رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی بہت بڑا روزہ ہے وہاں پہ، ان کے تعلق سے فرمایا، ان کے روزے میں آئے اور فرمایا یہاں زہد کی بو آتی ہے، پرہیزگاری کی، تقوی کی بو آتی ہے۔ اسی طرح امام مہدی موعود علیہ السلام کا گزر جب الگ الگ مقامات سے ہو رہا تھا، گجرات سے ہوتے ہوئے امام اسلام جب مہاراشٹر میں یہ اورنگ آباد کے علاقے میں دولت آباد وغیرہ کی جب اسلام نے زیارتیں کی، تو وہاں پہ حضرت شیخ برہان الدین غریب، شیخ زین الدین زین حق رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی۔ آپ نے ان کے تعلق سے اس سے پہلے بھی سنا ہے، حضرت برہان الدین غریب مرشد تھے، حضرت شیخ زین الدین زین حق جو ہے آپ مرید تھے، خلیفہ تھے، بعد میں آگے جا کے مرشد ہوئے۔ تو پہلے میں اسلام نے مرشد کی زیارت کی، اس کے بعد جو ہے کہ مرید کی زیارت کی۔ وہ اپنے آپ کو غریب کہتے تھے اور وہ اپنے آپ کو زین حق کہتے تھے۔ میں اسلام کے پوچھنے پہ کہ دونوں میں مراتب میں کس کا کیا فرق ہے، تو میں اسلام نے فرمایا کہ مرشد مرشد ہے اور مرید مرید ہے، اور ان کے الفاظ سے ان کے مراتب کو سمجھ لو۔ غریب جو اپنے آپ کو کہہ رہا ہے اس میں عاجزی اور انکساری ہے، انہی کا مقام بلند ہے۔ اسی تعلق سے امام الاسلام سے پوچھا گیا کہ دونوں روایت آپ کے سامنے پڑھ بھی دیتا ہوں کہ صحابہ نے عرض کیا کہ پیر اور مرید کے درمیان فرق کیسا ہے؟ تو اسلام نے فرمایا کہ طالب اور مرشد میں جو فرق ہے وہی فرق ان میں ہے۔ اور ایک نے اسلام نے وہاں پہ جو زیارت کی تھی بندی دراجو رحمۃ اللہ علیہ کی، جو حضرت سید محمد کے سدراس خواجہ بند نواز رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگان ہیں، وہاں پہ دیکھا کہ حضرت آپ آج بھی جاتے ہیں آپ خلد آباد میں، حضرت شاہ راجو خطال رحمۃ اللہ اگر آپ زیارت کریں گے تو بالکل وہاں پہ جو ہے آپ کو بہت کم عوام نظر آئے گی، اتنا دھوم دھڑاکا نہیں دکھے گا۔ اور آپ ان کے فرزند حضرت سید محمد گیسو دراز خواجہ بند نواز رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کیسے جائیں گے گلبرگہ شریف، تو آپ دیکھیں گے کیسا دھوم دھڑاکا ہے، مشہور ولی اللہ ہے۔ ان کے والد بالکل جو ہے بہت سا کم لوگوں کو شاید نام بھی معلوم ہوگا۔ تو میں اسلام سے پوچھا کہ یہاں پہ جو ہے وہاں پہ بہت دھوم دھڑاکا ہے اور یہاں پہ جو ہے بالکل بہت ایسا غربت معلوم ہوتی ہے، دونوں میں فرق کتنا ہے، دونوں کے باطنی مراتب میں کتنا فرق ہے؟ تو میں اسلام نے فرمایا کہ باپ اور بیٹے کے درمیان جو کچھ فرق ہے وہی فرق ان میں ہے، مطلب باطن میں بھی ان کے اندر وہی فرق ہے۔ حضرت شاہ رجو خطال جس طرح ظاہر میں باپ ایک بلند مقام رکھتا ہے بیٹے سے، اسی طرح باطن میں بھی ولایت میں بھی باپ ہیں، مطلب بہت بلند مقام رکھتے ہیں، اگرچہ کہ ان کے روزے میں غربت نظر آتی ہے، بہت کم لوگ آنا جانا ہے، کوئی مشہور نہیں ہے۔ انہوں نے جو ہے اپنی کرامت کو، اپنی طاقت کو چھپایا ہے، بے اختیاری کے ساتھ جو ہے اللہ کے راستے میں زندگی گزاری ہے۔ اسی طرح جہاں سے اسلام کا گزر ہو رہا تھا، جہاں جہاں سے امام مہدی موعود علیہ السلام نے اولیاء اللہ کو بشارتیں دی ہیں، حضرت سید محمد گیسو دراز خواجہ بند نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آپ جب آئے تو آپ نے فرمایا یہاں سے بوئے رسول اللہ آتی ہے، رسول اللہ کی یہاں سے بو آتی ہے۔ سید محمد اپنے زمانے کے مرشد تھے، مرشد الزماں تھے، جس کسی نے ان کے زمانے کو پایا اور ان سے دین حق کی تحقیق نہیں کی، خدا تعالیٰ ان سے پوچھے گا۔ جہاں پہ ایک اللہ والا ہوتا ہے تو ان سے دین کی تحقیق کرنا، مطلب خدا تک پہنچنے کا راستہ معلوم کرنا ہمارے اوپر لازم ہوتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ امام اسلام نے ان کے تعلق سے فرمایا، اور کئی دوسری بشارتیں تھیں آپ نے سنی ہیں، کچھ اور جو واقعات وہاں پہ تھے، انشاءاللہ آگے اور کچھ بیان کیا جائے گا۔
اور جیسا حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سید محمد گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کا جب قول امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا کہ حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عرش سے تحت الثری تک، عرش سے تحت الثری تک، سب سے اوپر مقام ہے سب سے نیچے مقام ہے، عرش سے تحت الثری تک صرف ایک وجود ہے، ایک ہی شے ہے۔ اب یہی قول جب 200 سال کے بعد 300 سال کے بعد حضرت سید محمد گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش ہوا، حضرت خواجہ بندی نواز کے سامنے، تو آپ نے فرمایا کہ ابن عربی اگر میرے زمانے میں زندہ ہوتے تو انہیں دوبارہ مسلمان کرتا بولے۔ پھر 100 سال کے بعد خلیفۃ اللہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے سامنے آنے میں یہ ہر دو بزرگوں کا قول میں اسلام کے زمانے میں پیش کیا گیا، میں اسلام کے سامنے پیش کیا گیا کہ حضرت ابن عربی اس طرح کہہ رہے ہیں اور حضرت خواجہ بندی نواز اس طرح کہہ رہے ہیں کہ مسلمان کرتا ہو رہے ہیں حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ تو میں اسلام نے فرمایا کہ ابن عربی پہلوان توحید تھے، توحید کی وحدانیت کے پہلوان تھے، ان کے سامنے سید محمد گیسو دراز شیر خور بچے تھے، مطلب دودھ پیتے بچے تھے۔ تو یہ میں اسلام بول سکتے ہیں اوپر کے ہمارے واسطے، ہم ان کی جوتیوں تک نہیں پہنچتے کسی کی بھی۔ تو یہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام ہے جن کے فیض کے خرمن سے یہ لوگ خوشچی ہیں، وہاں سے جو ہے فیض حاصل کر رہے ہیں۔ تو میں اسلام نے آتھرائزیشن میں اسلام دیتے گئے ہیں۔ اب دیکھیے ایک اور ایک نقل ہے حاشن صاحب نے جو پڑھ دیتا ہوں، آگے بڑھتے ہیں پھر، کہ نقل ہے شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ ایک ولی اللہ ہیں، انہوں نے ایک جگہ ان کے تعلق سے ایک روایت مسلم کے سامنے پیش کی گئی، ایک جگہ چند روز قیام کیا تھا، وہاں آپ کے پاس بہت لوگ جمع ہو گئے، بادشاہ کو بھی آپ سے ملنے کی رغبت ہوئی۔ بادشاہ نے شاہ مدار کو اس عبارت میں کہا کہ لوگ خدا کے بجائے آپ کی پرستش کرتے ہیں۔ تو شاہ مدار جو ولی اللہ تھے اسی وقت وہاں سے دوسرے مقام پر چلے گئے، جیسا جو ہے یہ عبارت بادشاہ کی یہاں پہ ان کو سنائی دی معلوم ہوا۔ تو میں اسلام سے صحابہ نے شاہ کا یہ واقعہ عرض کیا، تو میں اسلام نے فرمایا کہ یہ فقیر کے لیے یہی چاہیے، وہ مرد تھے کہ اللہ اور بندے کے بیچ میں جو ہے رکاوٹ نہ بنے، حالانکہ وہ غلط بات بھی آئی سامنے تو جو ہے آپ وہاں سے نکل گئے۔ فقیر کے لیے یہی چاہیے، یہ کام ہونا چاہیے، اور وہ مرد تھے شاہ مدار، زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ مشہور ولی اللہ ہے۔ امام اسلام نے آپ کو یہ بشارت دی ہے۔ شواہد ولایت سے چند روایتیں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ بی بی رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ایک آپ کے سامنے پڑھتے دیکھیے کیسے کیسے بندگان خدا گزرے ہیں۔ ایک سب سے پہلے آپ کے سامنے جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی تھی، ان میں جو ولین کی جو جماعت ہے وہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے جب یہ آیت تلاوت فرمائی تو اللہ کے حکم سے میں اسلام نے فرمایا اس آیت کے مبارک کے تعلق سے کہ اور آگے نکل جانے والے آگے ہیں سب سے، یہی لوگ مقرب ہیں نعمتوں کے باغوں میں۔ یہ لوگوں کا ایک گروہ ہے اگلے لوگوں میں سے اور تھوڑے پچھلے لوگوں میں سے، تو دو جماعتیں ہیں، ایک اگلوں میں سے اور ایک پچھلے لوگوں میں سے۔ تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ سابقون یعنی آگے جو نکل جانے والے ہیں وہ لاہوتی ہیں، یعنی اللہ کی ذات کی تجلی پر پہنچ چکے، اور جو اگلے لوگوں کی جماعت ہے اس جماعت سے مراد وہ لوگ ہیں جو خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خاتم الاولیاء کی بعثت تک ظہور میں آئے، رسول اللہ کے بعد سے مہدی موعود علیہ السلام تک جو بیچ میں آئے وہ سلۃ من الاولین مل کے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے۔ پھر میں اسلام نے فرمایا کہ خواجہ بایزید، میں اسلام نے نامہ گنے، خواجہ ابراہیم بن ادم، خواجہ جنید، خواجہ شبلی اور رابعہ بصری، تو میں اسلام نے یہ 6 نام یہاں پہ گنے ہیں، اسی جماعت میں داخل ہیں۔ اور خاتم الاولیاء کی بعثت کے زمانے میں جو چند اشخاص ہوں گے، مطلب جو خلیل جماعت ہے، اس میں اسلام نے فرمایا کہ میرا سید محمود اور میاں سید خنویر ہیں۔ محمد اسلام نے یہ 6 نامے گنے ہیں۔ اب دیکھیے مہدی موعود علیہ السلام نے ان اولیاء اللہ کے تعلق سے جو بشارتیں دی ہیں جو شواہد الولایت میں آئے ہیں وہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ سب سے پہلے ہمیں جان لینا چاہیے کہ میں اسلام کو اللہ نے جو مقام جو مرتبہ عطا کیا ہے کہ آپ کے اوپر جو ہے ہر چیز اللہ نے علم الاولین و آخرین کھول دیا ہے۔ شواہد الولایت میں لکھا ہے کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام فرا مبارک کی یہ روایت ہے، آپ اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ کا چہرہ متغیر ہو، رنگ بدلا آپ کے چہرے کا، اور اس کے بعد جب مہدی موعود علیہ السلام کچھ دیر کے بعد آپ کی وہ کیفیت پھر واپس خوشحالی سے بدل گئی، تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے بندگی میں سید خنویر رضی اللہ عنہ نے استفسار کیا، پوچھا کہ میرا جی کیا معاملہ تھا؟ تو امام اسلام نے فرمایا کہ اولین و آخرین کی روحیں حاضر کی گئی تھی، اول سے آخر تک جو تمام روحیں ہیں آدم اسلام سے میں اسلام کے زمانے تک، پھر میں اسلام کے زمانے سے تا قیامت ہم سب ارواحوں کی تمام ارواحیں جو حاضر کی گئی تھی، اور حق تعالیٰ کی طرف سے فرمان ہوا، اللہ کی طرف سے فرمان ہوا کہ اے سید محمد ان تمام ارواح کی پیشوائی کو قبول کر، ان کی امامت کو قبول کر،
بندے نے اپنے مشتقہ کے وجود پر نظر کیا اور کہا کہ خداوندہ اس ضعیف کی کیا طاقت اور قوت ہے جو ان کی پیشوائی کر سکے۔ پھر خداوند تعالیٰ کے فضل و عنایت پر بندے نے نظر کیا جو اس بندے پر مبذول ہے، تو عرض کیا کہ خداوندہ تیرے فضل و عنایت سے تیرے حسب الحکم ان کی پیشوائی کو قبول کرتا ہوں۔ تیرے فضل سے، تیری عنایت سے تمام کی پیشوائی کو، یہ ولایت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، یاد رکھیے آپ، مہدی موعود علیہ السلام بولتے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کے قاتل، تو میں اسلام نے ان کی پیشوائی قبول کی، بلکہ فرمایا میں اسلام نے اگر صد چند ان کے اور بھی ہوں تو تیرے فضل سے قبول کروں گا، یعنی اگر اور 100 گنا زیادہ بھی ہوں گے تو تیرے فضل و کرم سے قبول کروں گا۔ یہ میں اسلام کو تمام ارواحوں کا اطلاع دے دی گئی۔ اور پھر دیکھیے میں اسلام کا علم، میں اسلام نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے بندے کو تمام انبیاء، اولیاء، مومنین اور مومنات کے مراتب اور جملہ موجودہ، یعنی جو کچھ کے موجود ہیں اس کے احوال اس طرح معلوم کر دیے گئے ہیں جیسا کہ کوئی شخص کوئی چیز اپنے ہاتھ میں رکھتا ہو اور ہر طرف اس کو پھرائے اور کماں کو اس کو پہچانے، جیسا کہ صراف کیا کرتا ہے تاکہ سونے چاندی کے سکے کے کھڑے کھوٹے پن سے واقف ہو۔ صراف ایک ہنر رکھنے والا شخص ہوتا ہے جو سونے اور چاندی کا سکہ کھڑا ہے کھوٹا ہے اسے واقف کر لیتا ہاتھ میں لے کے۔ تو اسلام نے فرمایا کہ تمام مومنین، مومنات، انبیاء، اولیاء کے مراتب اللہ نے یہاں پہ بتا دیے ہیں۔ یہ میں اسلام کا مقام ہے، یاد رکھیے، اپنے آقا کا، خلیفۃ اللہ امامنا مہدی موعود السلام کا یہ مقام ہے۔ تمام انبیاءوں کے، مومنین، مومنات کے جملہ موجودات کے احوال کو اس طرح اللہ نے میں اسلام کے سامنے رکھ دیا ہے کہ جس طرح کوئی ہاتھ میں چیز رکھے آپ آسانی سے پھرا کے دیکھ لیں، تو میں اسلام کے سامنے یہ تمام چیزیں رکھ دی گئی۔ اب کون سا ولی کیا ہے، کس مقام میں ہے، کون سی بات کیا ہے، کون سا مسئلہ کیا ہے، میں اسلام کے سامنے آسانی سے وہاں پہ حل ہوتا ہے۔ تو اس کو جاننے کے بعد اب آپ کو معلوم ہوگا آگے، اب میں اسلام سے دریافت کیا گیا، الگ الگ معاملات میں اسلام سے دریافت کیے گئے ہیں، جو سیرت مبارک میں الگ الگ مقامات پہ ہوئے ہوں گے، یہاں پہ ایک جگہ جمع کیا گیا ہے کہ ایک وقت امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل کے بارے میں پوچھا گیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ، تو میں اسلام نے فرمایا حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل کا ذکر ہوا، دونوں کا ذکر ہوا، تو میں اسلام نے فرمایا کہ ابوبکر کے مرتبے کا لحاظ رکھ کر علی کا جو چاہے فضل بیان کرو۔ تو میں اسلام نے یہاں پہ شیعیت کی نفی بھی کر دی، جو بلند مقام بتائے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا، تو میں اسلام نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق کا لحاظ رکھی، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق کا بلند مقام ہے تمام صحابہ میں، تو یہ فرمایا کہ ابوبکر کا لحاظ رکھ کر علی کا جو چاہے فضل بیان کرو۔ اسلام نے صاف فرما دیا، دیکھیے خلیفۃ اللہ ہیں، اور ساتھ میں ساتھ نقل ہے، کچھ کر سکتے ہیں بیچ میں اگر آیا تو کچھ تشریحات بھی کرنا ہے، نقل ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا جنگ ہوئی تھی، مشہور واقعہ دیکھیے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے اور انہی کا بیٹا یزید ہے، وہ لعنتی ہے، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور میں انہوں نے بھی جو ہے اپنی خلافت کا الگ سے اعلان کیا تھا، اور دونوں میں جو ہے کافی اختلاف رہا ہے، اور مسلمانوں میں جنگیں ہوئی ہیں، مسلمانوں میں اس وقت میں جنگ ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگ ہوئی ہے، کئی مسلمان اس میں جو ہے شہید ہوئے دونوں طرف سے۔ تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے ان کی جنگ کے بارے میں تذکرہ ہوا، تو میں اسلام کے سامنے جب یہ ذکر گزرا تو امام اسلام نے فرمایا کہ علی حق بجانب تھے اور معاویہ اجتہاد میں خطا پر تھے، ان سے ڈیسیشن لینے میں غلطی ہوئی، خطا پر تھے۔ پھر میں اسلام نے فرمایا کہ رسول اللہ کے صحابہ جو مبشر تھے جانبین میں، دونوں طرف میں اگر جو بھی صحابی رسول ہیں وہ حکم نجات ان کے لیے ہے، اگر دونوں میں صحابہ ہیں، دیکھیے کیونکہ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو دور ہے صحابہ بھی ہے اور بعد میں نئے آنے والے لوگ بھی ہیں، تو حضرت معاویہ کی جماعت میں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جماعت میں جو بھی صحابی رسول ہیں، صحابی رسول مطلب وہی جو حالت ایمان میں رسول اللہ کو دیکھا ہو اور حالت ایمان میں انتقال کر جائے، وہی صحابی رسول ہے۔ تو جو بھی صحابی رسول ہیں حضرت علی کی طرف ہو، حالانکہ حضرت علی رسول اللہ نے فرما دیا کہ حضرت علی حق بجانب تھے اور معاویہ خطا پہ تھے، لیکن پھر بھی اگر حضرت معاویہ کی جماعت میں اگر کوئی صحابی رسول ہے تو وہ نجات یافتہ ہے، کیونکہ وہ صحابی رسول ہے۔ اسلام نے صاف فرما دیا کہ ہر دو جانب میں اگر جو بھی صحابی رسول ہیں ان کے لیے حکم نجات ہے، اور یہ فرمایا لیکن نئے آنے والے جو تھے، جو صحابی نہیں تھے، جو حضرت علی کی طرف تھے، جو مرتضیٰ علی کی طرف تھے، ناجی ہیں، اور جو معاویہ کی طرف تھے ہالک، جو صحابی رسول نہیں ہیں اور حضرت علی کی طرف ہے تو وہ ناجی ہیں، اور جو صحابی رسول نہیں ہیں اور حضرت معاویہ کی طرف ہے وہ
ہالک ہے، وہ ہلاک. تو یہاں پہ صحابی رسول کا ادب احترام اسلام نے بتایا ہے. جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب جہاں پہ آپ اجتہاد میں غلطی پہ ہیں، لیکن ان کے پاس رہنے والے، ان کا ساتھ دینے والے جو صحابہ ہیں، ان کو میں اسلام نے ناجی فرمایا، تو ہمارا یہ ہرگز یہ حق نہیں بنتا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں ہم کچھ بھی زبان دراز کریں، کیونکہ اسلام نے فرما دیا جو صحابہ رسول ہیں ہر دو جانب ان کے لیے حکم نجات ہے، اسلام نے صاف فرما دیا. تو ہمارا کام ہے ادب رکھنا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بھی ہم اپنی زبان جو ہے دراز نہیں کرنا. تو اسلام نے یہاں پہ فرما بھی دیا ہے کہ اجتہاد میں انہوں نے غلطی کی، اور حق حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف تھا، اور دونوں طرف صحابہ میں، دونوں طرف جماعتوں میں جو بھی صحابی رسول تھے ان کے لیے حکم نجات ہے. بات جو نئے لوگ آئے ہیں اس میں جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جانب میں جتنے بھی نئے لوگ بھی ہیں وہ سارے کے سارے حق پہ ہیں، اور جو حضرت معاویہ کی طرف ہیں وہ ہالک میں، جو نئے لوگ تھے ہلاک ہوئے. پھر امامنا میں اسلام نے بعد میں دوسرے مجتہدین اور مفسرین کے حق میں اسلام نے فرمایا ہے، لکھا ہے کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے مجتہدوں اور مفسروں کے حق میں جو کہ اہل سنت الجماعت تھی یہ بشارت فرمائی کہ یہ لوگ دین کے پہلوان تھے، انہوں نے دین میں موشگافی کی ہے، یعنی باریک سے باریک. موشگافی کرنا مطلب بال کو چیرنا، بال کو دو ٹکڑے کرنا. تو دین رسول میں انہوں نے اتنی محنت کی ہے مجتہدین اور مفسرین. تو اسلام نے فرمایا ان کے تعلق سے کہ وہ دین کے پہلوان تھے، انہوں نے دین میں موشگافی کی ہے، یعنی باریک سے باریک باتیں بیان کی ہے. نیز ان کے حق میں یہ فرمایا، مطلب اب جتنے مجتہدین گزرے ہیں جو اہل سنت الجماعت کے ہوئے ہیں، اب چاروں ائمہ اکرام ہیں اور دوسرے مجتہدین ہیں اور دوسرے جو مفسرین ہیں سنت الجماعت کی، ان کے حق میں اسلام نے فرمایا کہ یہ تمام کے تمام دین کے پہلوان تھے. اسی لیے دیکھیے ہمارا حق نہیں بنتا، یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جہاں پہ اختلاف آ رہا تھا انہوں نے اپنی محنت اور مشقت سے ان مسئلوں کو حل کیا ہے، اجتہاد انہوں نے فیصلہ لیا ہے، بہت بڑا کام کیا ہے دین میں انہوں نے. تو اسلام نے ان چاروں کو اور دوسرے مجتہد مفسرین کو اسلام نے حق پہ بتایا ہے اور بشارت دی، کیونکہ انہوں نے ایک بڑا کام کیا تھا. اب آپ کو آگے معلوم ہوگا امام اسلام نے فرمایا کہ یہ لوگ طالبان حق تھے، جو کچھ انہوں نے کیا ہے اور کہا ہے محض حق تعالیٰ کے لیے کہا اور کیا ہے. نیز میں اسلام نے فرمایا کہ بعض مجتہدوں اور مفسروں کی زبان سے سخن حق اللہ تعالیٰ نے نکلوایا ہے تاکہ اس بندے کی بات کی گواہی رہے. اللہ پہلے سے اسلام کی تیاری کر رہا. دیکھیے انہوں نے، اب سمجھیے اسلام سے 600 سال پہلے 700 سال پہلے مجتہدین مفسرین گزر رہے ہیں، تو ان کی زندگی میں اللہ وہ باتیں ان سے نکلوا رہا ہے جو مہدی موعود علیہ السلام کی بات کی تائید کرنے والی ہیں. اللہ وہاں سے نکلوا رہا ہے. اسلام فرما رہے ہیں کہ بندے کی بات کے واسطے، بندے کی بات کی گواہی کے لیے اللہ نے اس زمانے میں ان سے جو ہے حق بات نکلوائی ہے. اور میں اسلام سے کسی نے مسائل شریعت میں ایک فروعی ایک چھوٹی سی بات میں اسلام سے دریافت کی، تو میں اسلام نے اس کا جواب دے کر فرمایا، جواب اسلام نے دے دیا، مسئلہ حل کر دیا، دے کر فرمایا کہ بندے سے وہی چیز پوچھو جس کے لیے مخصوص حق تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے. مطلب اللہ کے دیدار کے واسطے اگر فروعی مسائل دریافت مطلوب ہو، چاہتے ہو، تو مجتہدوں اور مفسروں کے کلام پر نظر ڈالو، انہوں نے بھی خوب کہا ہے. اور آج ہمیں کہ جو ہے بعض لوگ مجتہدین اور مفسرین کے ان کے کلام کو جو ہے بے ساختہ جو ہے رد کرتے جا رہے ہیں. محمد اسلام نے یہاں پہ بشارت دی، انہوں نے محنت اور مشقت کی ہے، کیونکہ ہر ایک کا کام نہیں بنتا کہ آپ جائیں اور حدیث سے اور آیت سے آپ جو ہے فیصلہ لے لیں. یہ سنت الجماعت میں یہ اصول ہے کہ کوئی بھی جو ہے عام خاص آدمی اٹھ کے حدیث سے آپ فیصلہ نہیں لے سکتے، ورنہ آپ کو احادیث میں اختلاف ملے گا. حدیث میں اختلاف ہے، اگر آپ جو ہے ڈائریکٹ احادیث کی کتابوں میں جائیں گے تو آپ کو اختلاف ملے گا، اور اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گا تو وہ حدیث میں جو ہے گستاخی کرے گا اور منکر حدیث بن جائے گا. تو کام یہی تھا، اصول یہی بنایا گیا. میں اسلام سے پہلے میں اسلام نے بشارت یہ اس واسطے دے دی ہے، اصول یہی بنایا گیا کہ ہر کس بنا کر جا کے اجتہاد مطلب فیصلہ لینا نہیں ہے. مجتہد جو ہوگا وہی جو ہے جس نے احادیث کو اچھی طرح سے جانا، جس نے موشگافی کی ہے، بال کی اس نے کھال نکالی ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ وہ فیصلہ لے. اور اسلام نے فرمایا کہ ان کے کلام پر نظر ڈالو. اسلام نے حکم دیا ہے مسئلے مسائل کے واسطے مجتہدین اور مفسرین کے کلام پر نظر ڈالو، انہوں نے بھی خوب کہا ہے. تو اسلام نے صاحب یہاں پہ بشارت دی ہے، اور یہ بھی اسلام نے بشارت دی کہ چاروں مذاہب کے لیے اسلام نے بشارتیں دی ہے.
ائمہ کرام کے بارے میں منقول ہے، اور ان کے درمیان امام اعظم کی تعریف یوں فرمائی ہے کہ امام اعظم کامل تھے، امام اعظم ابو حنیفہ کامل تھے، اور ان کا ایمان کمال کو پہنچ چکا تھا، اسی بنا پر وہ ایمان بڑھتا گھٹتا نہیں کہا کرتے تھے۔ امام اعظم کے تعلق سے فرمایا چاروں ائمہ کرام میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، سنت الجماعت کے 4 ائمہ کرام ہیں۔ کچھ بھی مسئلہ لینا ہو تو اسی مسلک سے رہتے تھے۔ اسلام سے پہلے تک سنت الجماعت بولے تو کوئی ایک اس مسلک کو فالو کرنے والا رہتا تھا، کسی ایک کے مسلک کو فالو کرنے والا وہی سنت الجماعت کا رہتا۔ تو اسلام نے چاروں کو حق پر فرمایا، اور چاروں میں امام اعظم رحمۃ اللہ کے تعلق سے خاص طور پہ بشارت دی کہ ان کا ایمان کمال کو پہنچ چکا تھا، کامل ہو چکا تھا۔ اسی لیے حضرت امام اعظم فرماتے تھے کہ ایمان نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے۔ تو اسلام کے سامنے رکھا گیا، حالانکہ اسلام فرمایا کہ ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے۔ تو اسلام سے جب لوگ آئے تھے، اکثر حنفی مذہب والے تھے، انہوں نے کہا کہ امام اعظم تو فرماتے ہیں کہ ایمان نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی۔ اسلام نے قرآن کی آیتیں پیش کی، تو اسلام نے فرمایا کہ امام اعظم اس وقت اسلام نے فرمایا کہ امام اعظم کا ایمان کمال کو پہنچ چکا تھا، جب کامل ہو جاتا ہے تو نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے۔ انہوں نے اپنے ایمان کی خبر دی ہے، انہوں نے اپنے ایمان کے تعلق سے فرمایا، مطلب مکمل جب فنا ہو گیا اللہ کی ذات میں تو نہ وہاں پہ بڑھتا ہے نہ وہاں پہ گھٹتا ہے۔ جب تک آپ کامل نہیں ہوتے بڑھتا اور گھٹتے رہتا، گناہ کرے تو جو ہے گھٹ جاتا، پھر بعد میں بڑھ جاتا۔ اس طرف سے دوسری نقلیات بھی اسلام کی انشاءاللہ کبھی کسی موقع پڑھی جائے گی۔ آگے دیکھیے، نیز ساتھ میں یہاں پہ خاص لفظ ہے، ان کے خدا رسیدہ ہونے، یہ ائمہ کرام کے خدا رسیدہ مطلب اللہ تک پہنچ جانے کے تعلق سے حضرت نے گواہی دی ہے کہ وہ خدا رسیدہ تھے، جو خدا کو پہنچ چکے تھے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے گواہی دی ان چاروں ائمہ کرام کے تعلق سے، اور اکثر ہم یہاں پہ مصنف لکھ رہے ہیں شواہد الایات کے، اور اکثر عملیات اور اعتقادیات جو حضرت نے بفرمان خداوند واہب العطیات بیان فرمائے، امام اعظم کے بیان کردہ عملیات اور اعتقادیات کے مطابق ہیں۔ مطلب اگر آپ چاروں مذاہب لے لیں، ٹھیک ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کا جو مذہب ہے، اور امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، تو ان میں چاروں میں جو ہے اختلاف نظر آئے گا آپ کو، کچھ اعتقادات میں، کچھ عملیات میں اعتقادات نظر آئے گا۔ اب امامنا مہدی موعود، اب یہ جو ہے کوئی معود نہیں ہے، مطلب جن کا جو ہے وعدہ کیا گیا رسول اللہ نے، جن کو بشارت دی ہے، کوئی خلیفۃ اللہ نہیں ہے جن کے اوپر ایمان لانا ضروری نہیں ہے۔ خلیفۃ اللہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا جو عمل ہے، آپ خلیفۃ اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ پرسنالٹی ہے، آپ جو بھی کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں۔ تو اب اسلام نے اب جو کچھ کیا، جو کچھ کہا، اگر آپ اس کو اگر آپ کمپیئر کریں گے ان چاروں میں سے، تو اکثر مہدی موعود علیہ السلام کے، اکثر امام اعظم کے عملیات کو، اعتقادات کو میں اسلام کے قریب تر پائیں گے چاروں میں۔ میں اسلام کسی کو فالو نہیں کر رہے، لیکن اگر آپ چاروں کو دیکھیں گے، میں اسلام سے چاروں کو کمپیئر کریں گے، میں اسلام کو کمپیئر کرنا نہیں ان سے، وہ چاروں کو اگر آپ مہدی موعود علیہ السلام سے کمپیئر کریں گے تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو میں اسلام کے عملیات اور اعتقادات کے قریب تر پائیں گے، ان کو قریب تر پائیں گے۔ اور ساتھ میں لکھا ہے نیز، مطلب اور بھی امام شافعی کی بھی امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے تعریف فرمائی، اور ان کے بھی بعض اعمال کے مطابق عمل فرمائے، بعض ان کے بھی عمل کے مطابق، جیسا کسی کے پاس پاؤ سر کا مسا ہے تو کسی کے پاس پورے سر کا مسا ہے، اور کسی کے پاس جو ہے سورہ فاتحہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم زور سے پڑھتے ہیں امام، اور آمین بھی زور سے پڑھتے ہیں، اور کسی کے پاس خاموش پڑھتے ہیں، خاموشی سے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ تو بعض جگہ پہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے عمل کے مطابق، اسلام نے اللہ کے حکم سے جو عمل کیا وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ملتے ہیں بعض جگہوں پہ۔ گھوڑا کھانے کے اوپر، جیسا گھوڑا کھانے کے اوپر کہہ رہے ہیں، اکثر جو ہے مکروہ سمجھتے تھے، دوسرے مذاہب میں گھوڑا مکروہ ہے، امام شافعی کے پاس گھوڑا جائز ہے، مباح ہے، جائز ہے۔ تو مہدی موعود علیہ السلام کے پاس اپنی روایت ملتی کہ امامنا میں اسلام نے گھوڑا جائز رکھا ہے، اسلام گھوڑا، ہاں جھینگا بھی جائز ہے۔ اب جھینگا جو ہے اس کو مکروہ سمجھتے تھے، لیکن منہاج التقوی میں روایت ملتی ہے غالباً بندگی میاں عبد الملک سجاوندی عالم اللہ رحمۃ اللہ علیہ، جو خلیفہ ہیں حضرت شاہ دلاور ان کے، انہوں نے بتایا کہ میں اسلام جب اس سفر پہ تھے، پانی کے سفر پہ تھے، وہاں پہ میں اسلام نے جھینگا کھایا، پرانس مہدی موعود علیہ السلام نے کھایا۔ تو معلوم ہو گیا
جہاں پہ جو ہے کسی کے پاس مکروہ تھے، کسی کے پاس جائز تھے، میں اسلام نے جو اسلام سے جو عمل مل گیا اپنے کو، تو آپ کے واسطے آپ کو کسی کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسلام سے آپ کو نماز پڑھنے کا طریقہ مل گیا، امام الاسلام سے آپ کو جو بھی عمل مل گیا، تو آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو۔ میں اسلام سے عمل نہیں مل رہا ہے تو میں اسلام بول رہا ہے کہ ان ائمہ نے بہت محنت مشقت کی ہے اور یہ چاروں حق پہ ہے، جس کا عالیت پہ اسے اختیار کر لو۔ آپ یہ بھی جو ہے مگر حرکت و ناقص کا کام نہیں ہے، ہمارے پاس جو اہل فضل ہوگا وہ اس عمل کو اختیار کرے گا اپنے پاس کا مرشد، اور چاروں حق پہ ہے، چاروں میں سے اگر کسی عمل رہا تو حق پہ ہے۔ اب جو عالیت جو اقرار جس کو جو ہے ہمارے مرشدین اس کو ایکسیپٹ کریں گے، وہی جو ہے ہمارے پاس قبول کیا جائے گا۔ اب دیکھیے یہ دو کا واقعہ ہے۔ میں اسلام جب مکہ معظمہ میں داخل ہوئے تھے تو ایک روز خانہ کعبہ میں میں اسلام طواف کے لیے قیام فرمائے تھے۔ اس اثناء میں وہاں پہ ان میں اختلاف اس شدت سے تھا چاروں ائمہ کے پیرووں میں، ان کے فالوورز میں، کہ چاروں یہ السعود کی حکومت آنے سے پہلے تک کعبۃ اللہ میں 4 مصلی، 4 جماعتیں ہوتی تھیں ایک کے بعد دیگر۔ حنفیوں کی ایک الگ سے جماعت ہوتی تھی، پھر شافعیوں کی جماعت ہوتی تھی، پھر امام احمد بن حنبل کے لوگوں کی، پھر مالکیوں کی۔ تو یہ لوگ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، فروعی اختلافات ہیں، کسی کے پاس پاؤ سر کا مسا تو کسی کے پاس پورے سر کا مسا، کسی کے پاس جو ہے سورہ فاتحہ پڑھنا تو کسی کے پاس نہیں پڑھنا مقتدی کے لیے، اس طرح کے مسائل تھے۔ تو انہوں نے ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھی ہے۔ تو میں اسلام نے دیکھا کہ اب پہلے امام اعظم ابو حنیفہ کے لوگوں کی جو ہے نماز ہوئی پیروی کرنے والوں میں، تو میں اسلام نے دیکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی پیروی کرنے والوں نے اپنے مصلی پر آ کر نماز شروع کی، بسم اللہ اور آمین انہوں نے آہستہ پڑھا۔ امام نے بسم اللہ اور آمین آہستہ پڑھا جیسا آپ نے بس پڑھتے ہیں، اور امام شافعی کے پیرووں نے اس کے برعکس الٹا اپنے مصلی پر آ کر نماز ادا کی اور بسم اللہ اور آمین انہوں نے آواز سے کہا۔ اسلام دیکھیے صرف میں اسلام کی خاطر مبارک خیال میں ہے کہ کیا ہے، صرف خاطر میں خیال میں دونوں ارواح آ گئی، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی روح مبارک اور حضرت امام شافعی کی روح مبارک۔ تو اسلام کے خاتمے مبارک میں یہ بات آئی، اسلام کے خاتمے میں کیا آئی بات دیکھیے کہ بسم اللہ اور آمین آہستہ کہنا بہتر ہے، اسلام صرف خاتمے میں آیا خیر۔ پھر شافعی کس وجہ سے آواز سے کہتے ہیں، اسی وقت حق سبحانہ تعالیٰ نے امام شافعی کی روح پاک کو حاضر کیا۔ دیکھیے سیدھا اسلام کے پاس امام شافعی کی روح کو جو ہے بھیج دیا، انہوں نے آ کر عرض کیا پورے ادب کے ساتھ کہ امام آخر الزماں فلاں راوی نے روایت کی ہے فلاں سے اور فلاں نے فلاں سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک حضور سے بسم اللہ اور آمین آواز کہ حضور نے بسم اللہ اور آمین آواز سے پڑھا ہے۔ میرے کو جو روایت ملی ہے کہ فلاں سے فلاں فلاں سے فلاں رسول اللہ تک، کہ رسول اللہ نے بسم اللہ اور آمین آواز سے پڑھا ہے، اسی لیے میں نے اس عمل کو اختیار کیا۔ اگر اس روایت میں خطا ہے تو حضور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک سے دریافت کر کے تحقیق کر لیں۔ تو جب میں اسلام نے یہ درست دلیل امام شافعی سے سنی تو آپ کے خاتمے مبارک میں یہ بات آئی کہ اگر ایسا ہے تو پھر امام اعظم نے کیوں آہستہ پڑھا؟ اس اثناء میں امام اعظم کی روح پاک نے حاضر ہو کر عرض کیا، وہاں پہ ان کی ارواح کو حکم ہو گیا، وہ بھی جو ہے آ کے ٹھہر گئے۔ انہوں نے عرض کیا کہ فلاں راوی روایت کرتے ہیں فلاں سے اور فلاں نے فلاں سے یہ روایت کی، کہ یہاں تک پیغمبر اعظم تک پہنچا ہی آپ نے کہ حضرت نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آمین کو نماز میں آہستہ پڑھا ہے۔ اگر اس عمل میں ہماری خطا ہے تو حضور پیغمبر علیہ السلام کی روح پاک سے تحقیق فرما لیں۔ اس موقع پر امام اسلام نے رسول خداوند عالم کے عمل کے ساتھ مطابقت پا کر بفرمان خدا تعالیٰ دونوں بزرگوار یعنی دونوں اماموں کے عمل کو درست رکھا، اور خود میں اسلام نے جو عمل کیا وہ عالیت ہے۔ میں اسلام نے بتا دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آمین آہستہ کہنا عالیت ہے۔ اب دیکھیے اب ڈائریکٹ جو حدیث کی طرف جائیں گے نہیں، علماء بولیں گے منکرین جو حدیث ہے علماء بولیں گے اگر آپ حدیث کی طرف جائیں گے تو آپ کو حدیثوں میں اختلاف ملے گا۔ دیکھو ایک حدیث مل رہی بسم اللہ زور سے پڑھنا، ایک حدیث مل رہی بسم اللہ آہستہ پڑھنا، ایک حدیث مل رہی آمین زور سے بولنا اور ایک حدیث مل رہی آمین آہستہ کہنا، اسی لیے حدیثوں کو ریجیکٹ کر دیں گے۔ کس نے کہا تھا حدیث کی طرف جائیں، حدیث کے پاس جائیں اور حدیث کی بے ادبی کریں؟ مجتہدین نے کام کر رکھا ہے، تو میں اسلام نے فرمایا کہ مجتہدین کے پاس جاؤ اور ان میں سے جو عمل عالیت ہے وہ اختیار کر لو، مہذبیوں کو جانا ہی نہیں ہے، جانا ہی نہیں، خواہ آپ جا کے جو ہے وہاں پہ گستاخی کر رہے ہیں۔ رسول وسلم کے پاس آپ حدیث تک جانا، حالانکہ رسول اللہ سے دونوں عمل ہوئے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے تھا۔ اب جو عالیت ہے رسول اللہ نے کیا ہوگا بعد میں موقوف کیا ہوگا، جو بھی کس وجہ سے کیا ہوگا رسول اللہ نے، تو مہدی موعود علیہ السلام نے جو عمل کر کے بتا دیا وہ عالیت ہے۔ تو جو ائمہ چاروں ائمہ آپ کو جانا ہے تو چاروں ائمہ کے پاس، میں اسلام سے اگر آپ کو عمل مل رہا
تو آپ کے واسطے ختم، وہ آپ کے سے فائنل ہے. نہیں مل رہا تو چاروں ائمہ کے پاس جانا ہے. اگر آپ حدیث پہ جائیں گے تو آپ کو اختلاف ملے گا اور آپ دونوں کو ریجیکٹ کر بیٹھیں گے. تو جو اہل قرآن فرقہ نکلا ہے وہ ڈائریکٹ حدیث کے پاس جا رہا، انکار ہے حدیث کا، ڈائریکٹ قرآن کے پاس جا رہا ہے اور حدیث رسول کی حدیث کا ان موضوعات کی بنا پہ انکار کر رہے ہیں. کس نے کہا تھا کہ ڈائریکٹ حدیث پہ جائے گا؟ عام شخص اٹھ کے ڈائریکٹ حدیث پہ اگر جائے گا تو وہ منکر حدیث بنے گا. مہدی موعود السلام نے فرمایا کہ جو ہے ان کے مفسرین اور مجتہدین کے کلام پہ نظر ڈالو، انہوں نے محنت کی ہے، موشگافی کی ہے، دین حق کی تحقیق کے واسطے انہوں نے اپنی جو ہے زندگی گزار دی ہے. یہ طالبان حق تھے کہ اسلام نے بشارت دی ہے، یہ پہلوان دین تھے کہ اسلام نے ان کو بشارت دی ہے. تو آپ جو ہے مجتہدین کو چھوڑ کے، مفسرین کو چھوڑ کے اگر ڈائریکٹ فیصلے نہیں جائیں گے تو خطا پر ہوں گے، وہاں پہ شیطان حملہ کرے گا. اسلام نے صاف یہ بشارتیں کس لیے دی ہے؟ اسلام نے ان کو کس لیے پہلوان دین کہا؟ مجتہدین کو، ان مفسرین کو، ان بزرگوں کو. عالم اللہ فرماتے ہیں عام آدمی کو حدیث سے استدلال کرنا حرام ہے. بندگی میاں عبد الملک سجاوندی عالم اللہ رحمۃ اللہ علیہ، جو بندگی میاں شاہ دلاور کے خلیفے ہیں، آپ یہ صاف فرما رہے ہیں کہ ایک عام آدمی کو حدیث سے استدلال کرنا، فیصلہ لینا، دلیل لے کے بیٹھ جانا حرام ہے. عام آدمی جا ہی نہیں سکتا وہاں پہ. تو ہم جو ہے حدیث سے، قرآن سے آپ ڈائریکٹ آپ خود جو ہے فیصلہ نہیں لے سکتے. آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، آپ کو جو ہے آزادی ہے، لیکن آپ فیصلہ لے کے جو آپ جاری نہیں کر سکتے. آپ کو کسی مجتہد کو فالو کرنا ہے. اب ہم تو مہدویوں کو یہ اللہ کا احسان ہے، اختلافات وغیرہ جو ہے اسلام سے پہلے تھے، انہوں نے جو ہے مجتہدین کو فالو کیا، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھی، اختلافات رہا ان کے اندر. یہاں پہ مہدی موعود علیہ السلام آ گئے، اللہ کا احسان ہے، ہمارے پاس پورے اختلافات جو ہے دور ہو گئے. اس کے بعد پھر اسلام نے فرمایا جو بندے سے عمل ملتا ہے اسے اختیار کر لو، اور جو نہیں ملتا ہے ان مجتہدین میں سے جس کا عمل عالیت پہ اعلیٰ ہے اس کو اختیار کر لو. ختم. ہمارے واسطے بات ہی نہیں ہے حدیث تک جانے کی، آپ کو جو ہے قرآن تک جا کے جو ہے جھگڑا کرنے کی. مہدوی نہ اہل قرآن ہوتا ہے نہ منکر حدیث ہوتا ہے. ہمارے واسطے قرآن حدیث ہر چیز جو ہے ہمارے واسطے جو ہے ہم تصدیق کرتے ہیں اس کی، ہر چیز کی. وہاں پہ آپ جو ہے رتی برابر بھی جو ہے اس کے خلاف نہیں کر سکتے. آپ ہمارا کام ہے مجتہدین اور مفسرین جو اسلام نے جن کو بشارت دی ہے، آپ ان تک جائیں اور جو فیصلہ ہے وہ لے لیں. بہرحال آگے بڑھتے ہوئے نیز نقل ہے امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے اولیاء اللہ کے بارے میں ایک روز حضرت نے فرمایا کہ ہمارے بھائی جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، دوسرے اولیاء اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا بہت کوشش اور بے حساب محنت کر کے انہوں نے خدا کو پایا تھا. بہت محنت اور مشقت کر کے جو اسلام سے پہلے گزرے، اور دھنگا مشتی کر کے اس عالم سے ایمان سلامت لے گئے. بہت جنگجو انہوں نے جو ہے لڑتے ہوئے ایمان کو سلامت لے گئے. پھر اگر ہمارے زمانے میں ہوتے تو وہ ہماری قدر جانتے. اگر ہمارے زمانے ہوتے تو معلوم ہوتا تو کتنا آسانی سے خدا ملتا ہے. پھر حضرت نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ تم نے ہم کو مفت میں پایا ہے، تم نے ہم کو مفت میں پایا. وہ اگر ہوتے تو قدر کرتے، کیونکہ انہوں نے اتنی محنت مشقت کی ہے. اگر ہمارے زمانے میں ہوتے تو ہماری قدر کرتی، اور تم نے ہمیں مفت میں پایا ہے. اس کے بعد لکھا ہے کہ باوجود حضرت کے صحابہ کی اس مشقت کے، کہ جس کا ذکر دوسرا گزر چکا ہے، حضرت نے ایسا فرمایا اس لیے کہ حضرت لکھ رہے ہیں کہ ہر نعمت جو ملتی ہے مشقت ہی کے عوض ملتی ہے. مطلب آپ کو جو بھی نعمت ملیں گی، یہ خاص بات ہے، دیکھیے جو بھی آپ کو اللہ کی طرف سے ملے گا آپ محنت کریں گے تو ملے گا، لیکن محنت اور مشقت کے عوض ملتی ہے. اور ختم ولایت خداوندی کا فیض ایسی نعمت ہے جس کا عوض ہی نہیں. اگر ہزار بار جان نثار کرے اور اگر ہزارہ مشقتیں برداشت کرے اور ایک ذرہ فیض ختم ولایت محمدی کا روزی ہو یعنی عطا ہو تو سمجھ لے کہ مفت ملا. آپ کتنی محنت مشقت کرتے کر لو، فیض ولایت کا اگر آپ کو ایک خطرہ مل رہا ہے تو آپ کی محنت کی وجہ سے نہیں بلکہ وہ محض عطا ہے. یہ فیض ولایت مقیدہ محمدیہ کا خاصہ ہے. آپ کتنی محنت مشقت کرتے کر لو، اس کے باوجود بھی اگر آپ کو ایک خطرہ کر مل رہا ہے تو سمجھو کہ مفت ملا ہے. یہ انفینٹی ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. یہ مہدی اسلام کا صدقہ ہے. اللہ جو ہے ہمیں اسے محروم نہ کرے. مہدی اسلام کی قوم میں پیدا ہونے کے بعد اللہ جو ہے فیض ولایت مقیدہ محمدیہ صاحب نے جو ہے مالا مال کرے. پھر میں اسلام نے ان کے تعلق سے فرمایا کہ اولیاء اللہ کے تعلق سے کہ وہ ہمارے بھائی، اسلام دیکھیے ان کو ہمارے بھائی کہا. ہمارے بھائی کس لیے نزدیک کا راستہ چھوڑ کر گردش کے راستے سے منزل مقصود کو پہنچے. نزدیک کا راستہ چھوڑ کے گردش پھرتے ہوئے منزل مقصود کو پہنچے. صحابہ نے پوچھا کہ میراں جی وہ راستہ جو نزدیک کا ہے کون سا ہے اور جو راستہ گردش کا ہے کون سا ہے. ایک اور ایک روایت یہ ملتی ہے کہ اسلام نے فرمایا
ان کے لیے خدا کو پانا ایسا تھا کہ پہاڑ ہے اور سوئی سے کھودنا ہے اور پلکوں سے اٹھانا ہے. تو پہاڑ ہٹنا تو خدا ملنا، پہاڑ ہٹنا اور خدا ملنا ہے. تو پہاڑ کو ہٹانے کیسے کیا ان کے پاس؟ سوئی سے کھودنا ہے، پلکوں سے اٹھانا ہے. اسلام نے فرمایا بندہ سبل پھوڑا لایا ہے، آپ 1000 مرتبہ سوئی مار لو لیکن ایک سبل برابر نہیں ہوگی. تو اسلام نے فرمایا کہ بھائیوں نے دور کا راستہ، چکر کا راستہ اختیار کیا ہے. اس سالوں سے لکھا ہوا ہے، آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. میران جی اسلام سے صحابہ نے پوچھا کہ میران جی یہ گردش کا راستہ کون سا ہے؟ اور اقرب الطریق بولتے اپنے پاس، قریب تر راستہ، شارٹ کٹ. اب وہ پھرنے کا راستہ ایک شارٹ کٹ ہوتا ہے، بیچ میں سے نکل جاتا ہے راستہ. اقرب الطریق اڑتک راستہ، اور دوسرے الفاظ میں اپنے پاس اوپر واڑ کا راستہ بولتے ہیں، مطلب شارٹ کٹ. تو اسلام نے فرمایا کیوں یہ لوگ، اسلام سے پوچھا گیا کہ دور کا راستہ کون سا ہے اور نزدیک کا راستہ کون سا ہے. تو اسلام نے فرمایا کہ کیوں یہ لوگ خدا تعالیٰ کے راستے میں بے اختیار نہیں ہو گئے، شرع محمدی کی موافقت کے ساتھ جو خدا تعالیٰ کو پہنچنے میں نزدیک کا راستہ تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے موافق عمل کرنا تھا، جو نزدیک کا راستہ تھا. کس وجہ سے انہوں نے اپنے اختیار سے عمر تمام روزے رکھے اور مباحات یعنی جو حلال چیزیں ہیں ترک کیے، اور بعضے تو کنووں میں سر نیچے کیے، ٹانگیں اوپر کیے، کئی سال لٹکے رہے. خدا تعالیٰ نے تو ایسا نہیں فرمایا تھا. اپنے اختیار سے انہوں نے یہ گردش کا راستہ کیوں گوارا کیا، کیوں بے اختیار نہیں ہو گئے؟ اور 12 سال کی مدت کے تعین کے ساتھ جو روزے رکھے، تمام عمر یعنی توکل کا روزہ مطابق حکم خدا بندی کے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یعنی جو کوئی توکل کرے اللہ پر تو وہی اس کے لیے کافی ہے. کیوں نہیں رکھا؟ توکل کا روزہ کس لیے نہیں رکھا؟ 12 سال روزے رکھتے تھے، فکس کر لیتے تھے میں 12 سال تک اللہ کے واسطے روزے رکھوں گا. 12 سال روزے رہے، اور جو ہے رات بھر ٹھہر کے نوافل ادا کرتے تھے. آپ جو ہے سنے ہوں گے چشتیہ سلسلے میں اولیاء کرام اکثر جو ہے الٹے سر بولی میں لٹکتے تھے، 40 دن لٹکے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے. جھاڑ پہ جو ہے لٹکتے تھے، وہ کنویں میں جو ہے الٹا لٹکے ہوئے اللہ کی عبادت کرتے تھے اور فکس کر لیتے تھے. یہ کام جو اللہ نے حکم نہیں دیے، اپنے اختیار سے انہوں نے محنت کی. وہ اللہ کے دیوانے تھے بھائی، اور ان کو شارٹ کٹ راستہ معلوم نہیں تھا. انہوں نے اپنی دیوانگی کا اظہار جو ایسا عاشق کرتا ہے الگ الگ طریقے سے اللہ کو منانے کی کوشش کرتا ہے. تو اسلام نے فرمایا کہ صحیح طریقہ یہی تھا کہ رسول اللہ نے جو کیا وہ کر لیتے، شریعت محمدی کی موافقت کر لیتے، بے اختیار ہو جاتی ہے. مطلب توکل کا روزہ رکھتے، اللہ جب دے تو کھانا ورنہ روزہ. یہ روزہ بہت بڑا روزہ ہے، فقر و فاقہ ملتا وہاں پہ، مگر اللہ کبھی بھی دے سکتا. آپ روزہ رہ رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہے شام میں آپ کو کھانا ملنا ہے. توکل کا روزہ اللہ کی ذات کے اوپر نظر رہتی ہے آپ کی. توکل کا روزہ اٹس ناٹ ایزی، مگر وہاں پہ بے اختیار ہے. آپ جو ہے اپنے اختیار سے، اپنے طریقے سے آپ کوئی کام نہیں کر رہے. اسلام نے فرمایا کہ اختیار شومس منحوس ہے، اپنے اختیار سے کام کرنا. بے اختیار ہونا یہی ہے کہ رسول اللہ نے جو شریعت جو بنائی ہے اب اسی حساب سے عمل کرنا ہے. آپ کو رسول اللہ نے جو عمل کرنے کا حکم دیا ہے وہ عمل کرنا ہے. آپ کو اپنی ہستی مٹانے کا کام ہے. اسلام نے یہ فرمایا ہے کہ عملے صالح کرو، مطلب اپنی ہستی کو فنا کرو اور بے اختیار ہو جاؤ. مطلب جیسا اللہ کی طرف سے آ رہا، اللہ دے رہا تو کھاؤ، اللہ نہیں دیا تو آپ کا روزہ ہے وہ. اللہ کی ذات کے اوپر کامل بھروسہ رکھو. رات بھر جو عبادت کرنا تھا، جو اللہ کا حکم نہیں تھا، کھڑے جو ہے 500 نوافل، 1000 نوافل یہ لوگ پڑھا کرتے تھے. اللہ کے سچے عاشقاں تھے. اسلام نے فرمایا کہ وہ سچے طالبان تھے. دور کا راستہ اختیار کیا مگر مقصود کو پہنچے ہوئے اسلام. تو تعجب اور انتہائی شرم کی بات ہے اگر ہم جو ہے قریب کا راستہ پا کر بھی خدا تک نہ پہنچے تو. اللہ کی پناہ. اسلام نے فرمایا کہ دور کا راستہ اختیار کیا انہوں نے، وہ دور کا چکر کا راستہ اختیار کیے مگر پہنچے ہوئے میں اسلام بشارت دے رہے ہیں. اور یہاں پہ اقرب الطریق، قریب تر راستہ میں اسلام نے جو ہے ہمیں دے دیا. بے اختیار ہو جاؤ. اللہ کے ذات ہمارے پاس جو تھا طریقہ یہی تھا کہ توکل کا روزہ رکھتے، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھتے. جب اللہ دے گا تو کھائیں گے، ورنہ وہ روزہ ایک توکل کا روزہ تھا. آگے بڑھتے ہوئے اس پہ کچھ بولیں گے. ایک اچھی روایت ہے، اسلام میں سوال کیا گیا کہ دار دنیا میں دیدار خدا کے بارے میں سوال کیا گیا. اسلام سے سوال کیا گیا اللہ کے دیدار کے اوپر اکثر جو ہے سوالات ہوتے رہے. اسلام نے اسی دار دنیا میں صاف فرمایا کہ خدا تعالیٰ کو دیکھنا ہے تو دیکھنا ہی چاہیے. حضرت نے فرمایا، اسلام سے جب سوال کیا گیا تو اسلام نے فرمایا کہ اسی دار دنیا میں دیدار خدا جائز ہے. سائل یعنی سوال کرنے والے نے عرض کیا کہ علماء اہل سنت الجماعت نے عالم آخرت میں دیدار خدا ہونا جائز قرار دیا ہے.
تو میں اسلام نے فرمایا کہ دار دنیا میں بھی کسی نے جائز رکھا ہے، مطلب کسی نے رکھا بھی ہے نہ رکھا بھی ہے اسلام سے پہلے، مطلب کئی لوگ جو ہے اللہ والے اولیاء اللہ دیکھے ہیں، اس کی تعلیم دی ہے، سب رکھے ہیں. تو اسلام نے پوچھا کہ کسی نے جائز بھی رکھا ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں، جماعت صوفیہ یعنی اولیاء اللہ نے جائز رکھا ہے. تو میں اسلام نے فرمایا خوب بات ہے، ہم نے بیناؤں کا، دیکھنے والوں کا مذہب اختیار کیا ہے اور تم اندھوں کی طرف رہو. ہم دیکھنے والوں کی طرف ہو جاتے، تم اندھوں کی طرف ہو جاؤ. پھر میں اسلام نے فرمایا کہ اچھی بات ہے. ایک اور ایک روایت ملتی ہے کہ تم ان لوگوں کی طرف ہو جاؤ جو دیدار خدا کو جائز نہیں رکھتے، اور ہم جماعت صوفیہ کی طرف ہو جاتے ہیں. ہم جو ہے ان صوفیوں کی طرف، ان اللہ والوں کی طرف ہو جاتے ہیں جو اللہ کو دیکھتے تھے اور دیکھنے کی طلب رکھتے تھے، جو جائز رکھتے تھے. آج کل اپنے اٹھ کے تم جو ہے بعض لوگ صوفیوں کو بول دیتے ہیں، صوفیہ کے مذہب وغیرہ کو. میں اسلام کے ٹائم پہ تصوف صوفیزم میں بگاڑ آ گیا تھا. جو اوپر اللہ والے گزرے ہیں، جو صوفی کہلاتے تھے، ان کی مہدی موعود علیہ السلام نے تعریف کی ہے. یہ لفظ میں اسلام نے استعمال کیا ہے. جب میں اسلام نے پوچھا کہ کسی نے جائز بھی رکھا ہے، تو کہا کہ اہل سنت الجماعت صوفیوں نے جائز رکھا ہے. شواہد الولایت کی روایت ہے. تو میں اسلام فرمایا کہ ہم دیکھنے والوں کی طرف، صوفیوں کی طرف ہو جاتے ہیں، تم اندھوں کی طرف ہو جاؤ. میں اسلام بولے جھگڑنے کی بات ہی نہیں ہے، ہم ان کی طرف ہو جاتے ہیں جو دیکھنے کو جائز رکھتے ہیں، اور تم اندھوں کی طرف جو ہے ہو جاؤ. اور ساتھ میں اسلام کا یہ بھی فرمان ملتا ہے کہ مذہب ماں عاشقاں وطیم، ہم عاشقوں کا مذہب لائے ہیں. وہ جو اللہ والے جو گزرے ہیں، جو اللہ کو دیکھتے تھے اور دیکھنے کی طلب رکھتے تھے، سچے عاشق تھے، ہم ان کا مذہب اختیار کیے ہیں. تو ہم اندھوں کا مذہب اختیار نہیں کیے. اگرچہ کہ اسلام سے پہلے بھی دیکھنے میں اللہ کے دیکھنے میں اختلاف تھا. کئی لوگ جو ہے اللہ کے دیدار کا انکار کرتے تھے، اور بعض لوگ اللہ والے اولیاء اللہ صوفیاء اکرام اللہ کے دیدار کو جائز جانتے تھے. تو میں اسلام نے صاحب فرمایا کہ ہم بیناؤں کا مذہب لائے ہیں، دیکھنے والوں کی طرف ہو گئے ہیں، اور تم اندھوں کی طرف ہو جاؤ. اور وہی روایت آپ کے سامنے کہی تھی. میں اسلام جو فرا مبارک میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک پیچھے آپ پلٹے اور فرمایا، جب کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، میں اسلام نے فرمایا کہ تم بھی برے نہیں، اچھے ہو اور ہم میں داخل ہو. تو میں اسلام سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے یہ کس سے فرمایا، تو اسلام نے فرمایا کہ 7 سلطان کے ارواح حاضر ہو کر آرزو کرتے تھے کہ کاش ہم بھی میراں سید محمد مہدی خاتم ولایت محمدی کے زمانے میں ہوتے، فیض ولایت مقیدہ سے بہرہ مند ہوتے. اسی بنا پر ہم نے ان کو یہ جواب دیا کہ تم بھی برے نہیں ہو، اس گروہ میں داخل ہو. اسلام نے جب ان کو اس گروہ میں داخل کیا ہے، تو یہ اولیاء اکرام قیامت کے روز میں اسلام کے جھنڈے تلے اٹھیں گے. ان کے نام پھر گنے ہیں کہ 7 سلاطین ہیں اولیاء اکرام میں. 7 سلاطین کے اسماء گرامی یہ ہیں کہ سلطان بایزید بستامی، سلطان ابراہیم بن ادم، سلطان شیخ شبلی، سلطان عبد القادر جیلانی، سلطان سنجر ماضی، سلطان عبد الخالق، اور سلطان ابو سعید ابو الخیر. یہ 7 اولیاء اکرام ہیں. بعض روایت میں بی بی رابعہ بصری کا بھی نام ملتا ہے. یہ 7 اولیاء اکرام کی ارواحیں آئی تھی. یہ سب سے بلند مقام رکھنے والے اولیاء اللہ ہیں جو اسلام کے حضور میں آئے تھے، اور آرزو کیے تھے کہ کاش ہم آپ کے زمانے میں ہوتے اور آپ کے فیض سے فیضیاب ہوتے. اور بھی ایک روایت ہے کہ نقل ہے کہ ایک روز شہر فراہ میں اسلام تشریف فرماتے ہیں کہ ایک سائل نے میں اسلام سے سوال کیا، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سوال ہوا. وقت اگر کافی ہو رہا تو اسلام نے سوال کیا کہ میرا جی بایزید سے منقول ہے، بایزید بستامی یہ سب سے بڑی ولی گزرے ہیں، منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا 12 سال ہوئے ہیں کہ بایزید کو ڈھونڈتا ہے اور نہیں پاتا. اپنی فنائیت کی خبر کریں. 12 سال ہوئے کہ بایزید کو ڈھونڈتا ہے، میں اپنے آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں اور نہیں پا رہا. خاص نقطہ، مطلب بہت خاص اچھی بات ہے، یہ فنائیت کی بہت بڑی بات ہے. تو میں اسلام نے فرمایا کہ خوب غور کر کے سمجھ لو، ڈھونڈنے والا جو باقی تھا اگر وہ بھی درمیان سے اٹھ جاتا تو بہت بہتر ہوتا. مگر بایزید جو ڈھونڈ رہے ہیں، ابھی ڈھونڈنے والا ایک موجود ہے اندر، ایک خود ہی ہے جو اپنے آپ کو ڈھونڈ رہی ہے، وہ بھی ختم ہو جاتا، مطلب وہ ڈھونڈنا بھی ختم ہو جاتا تو وہ بھی پوری مکمل فنائیت ہو جاتی. مثلاً نے صاحب فرمایا کہ خوب غور کرو، ابھی ڈھونڈنے والا باقی ہے. مطلب یہ فرمان اس وقت ہوا ہوگا غالباً جب حضرت بایزید بستامی ابھی کامل فنا نہیں ہوئی تھی. کامل فنا ہو گیا وہاں پہ پوری مکمل فنائیت آپ کو حاصل ہو چکی تھی. تو اسلام نے صاحب فرمایا کہ یہاں پہ غور کرو کہ ابھی ڈھونڈنے والا باقی ہے. اگر ڈھونڈنے والا بھی نہ رہتا
تو ختم. مطلب میں اپنے آپ کو میں ہوئی کون جو اپنے آپ کو ڈھونڈوں, اپنے آپ کو جو ہے سمجھوں یا اپنے آپ کو نہیں ہے سمجھوں. میں نہیں ہوں بولنے والا بھی وہاں پہ ختم ہو جانا چاہیے. اور میں اسلام کے سامنے کچھ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی روایتیں بھی پیش کی گئی کہ آپ کا گزر ایک شراب خانے کے سامنے سے ہو رہا تھا اور ایک قوال جو ہے ڈھول بجا رہا تھا, اور حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جب اس کی قوالی وغیرہ سنیں تو آپ کو جو ہے ایک مدوشی طاری ہوئی, آپ بے ہوش ہوئے. وہ عشق میں جو ہے وہ گا رہا تھا اور جو ہے اس کے آپ اس ستارے پر جو ہے آپ گر پڑے اور وہ ٹوٹ گیا. تو حضرت کو جو ہوش آیا تو اس مرد نے جو ستار بجا رہا تھا حضرت کو جو ہے زد و کوب کیا اور کہا کہ تم نے یہ میرا ستار توڑ دیا. تو حضرت ہوش میں آئے, اسے بہت نرمی سے پیش آئے اور اس کے ستار کو انہوں نے درست کروا کر دیا اور کچھ زر نقد بھی اس کو بخشا. ستار میوزیکل انسٹرومنٹ ہے جو شریعت میں منع ہے, اصل میں منع ہے نا شریعت میں میوزیکل انسٹرومنٹس وغیرہ. تو اور ان کی تعریف میں کہا گیا, مطلب آپ جا رہے تھے, آپ کی وجہ سے جو ہے وہ ستار ٹوٹ گیا تو آپ نے پھر ستار اس کو بنا کر دیا. وہ جو ہے ایک چھوٹی جو ہے ایک خطا میں گناہ میں وہ ستار بجانا کرنا. تو جب یہ روایت میں اسلام کے سامنے پیش کی گئی تو میں اسلام نے فرمایا کہ خواجہ بایزید کے کمال کو ثابت کرنے والی ان کی خوبیاں بہت ہیں, بہت سارے واقعات ہیں ان کے کمال کو ثابت کرنے کے لیے. وہ مرد کامل ہوئے ہیں, لیکن یہ باتیں جو تو نے بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پیروی کے خلاف اور قرآن کے خلاف ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ کا قول ہے توانوا علی البر والتقوی, یعنی تم مدد کرو نیکی میں اور تقوی میں, ولا توانوا علی الاثم والعدوان, یعنی اور مدد مت کرو تم ایک دوسرے کی گناہ میں اور زیادتی پر. تو اسلام نے صاف فرمایا کہ تم یہ روایتیں جہاں پہ شریعت کی خلاف ورزی معلوم ہو رہی یہ کیوں بیان کرتے ہو. ان کی بہت ساری روایتیں ہیں جو ان کے کمال کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں. اس روایت میں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت معلوم ہوتی ہے. ستار وغیرہ جو منع ہے شریعت میں اس کو جو ہے حضرت درست کر کے دے رہے ہیں, انہیں جو ہے کمال کو ثابت کرنے کے واسطے روایتیں پیش کر رہے تھے. تو اسلام نے فرمایا دوسری روایتیں پیش کرو اور اللہ کے اس فرمان کو یاد رکھو کہ تم ایک دوسرے کی مدد کرو. یہاں پہ اللہ فرما رہا قرآن میں نیکی میں مدد کرو کہ وہ رہا, تو یہاں پہ یہ روایت مل رہی تھی جہاں پہ حضرت جو ہے اس کی دوسرے کام میں جو ہے مدد کی ہے. تو اسلام ہے آپ یہ مہدی موعود علیہ السلام ہے, آپ کا کام ہے آپ جو ہے آپ جو بھی بول رہے ہیں اللہ کے حکم سے بول. حضرت بایزید رحمۃ اللہ کو بولنا ہے تو میں اسلامی بول سکتے ہیں, ہم جو ہے نیچے سے بیٹھ کے کوئی کچھ نہیں بول سکتا. اور ایک نقل ہے کہ میں اسلام نے کہ حضور میں کسی نے خواجہ عین الخزات رحمۃ اللہ علیہ کی فضیلت اس طرح بیان کی کہ ایک ولی اللہ گزرے ہیں حضرت عین الخزات ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے تعلق سے اس طرح روایت ملتی ہے کہ وہ مردے کو زندہ کرتے تھے. وہ مردے کو خم باذنی کہہ کر زندہ کرتے تھے, اور عیسیٰ روح اللہ خم باذن اللہ, یعنی اٹھ اللہ کے حکم سے کہہ کر زندہ کرتے تھے. وہ کیا اٹھ میرے حکم سے کے زندہ کرتے تھے. حضرت عین الخزات جو ہے ولی اللہ گزرے ہیں, مردے کو زندہ کرتے تھے یہ کہہ کے کہ خم باذنی اٹھ میرے حکم سے, اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے ان کی روایت کا آپ جو ہے زندہ کرتے ہیں. تو بظاہر ایسا معلوم ہو رہا کہ حضرت عین الخزات جو ہے اور بلند مقام پہ پہنچ چکے ہیں. تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے سامنے جب یہ روایت پیش کی گئی تو حضرت لکھ رہے ہیں کہ سائل کا مقصود اس میں یہ تھا کہ اولیاء اللہ اس حد تک جو ہے تصرف رکھتے ہیں, اتنا مطلب بلند مقام آپ آ چکے ہیں. تو مہدی موعود علیہ السلام نے اس شخص سے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اے کوتاہ نظر بیچارو اور اے دور پڑے ہوئے نادانو, جہاں بیزن اللہ یعنی اللہ کے حکم سے کہا جا سکتا ہے وہاں بیزنی یعنی میرے حکم سے کہنے کی کیا حاجت ہے. پھر فرمایا کہ عیسیٰ کا وجود تمام ذات معبود میں فانی ہو چکا تھا, اسی لیے انہوں نے اپنے حکم کو منسوب نہیں کیا. انہوں نے اپنے حکم کو پورا اللہ کے ذات میں مکمل فنا ہو گئے تھے, اٹھا رہے خودش مگر جو ہے اللہ کا حکم بول رہے ہیں وہاں پہ, میں یہاں پہ آپ بول بھی نہیں رہے. تو فرمایا اور ساتھ میں یہ فرمایا کہ عین الخزات کے وجود میں ہستی باقی تھی, ابھی اپنی ہستی خود ہی باقی تھی, اس سبب سے حکم کو اپنی طرف منسوب کیا. اس معنی سے کوئی ان کی فضیلت کا قائل نہیں ہو سکتا. عیسیٰ علیہ السلام میں کامل اللہ کی ذات میں فنا ہو چکے تھے, اسی لیے اپنے حکم کو اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے, اور حضرت عین الخزات جو ہے اپنے حکم کو یہ جو زندہ کرنا تھا اپنی طرف جو ہے منسوب کر رہے تھے. تو اسلام نے فرمایا جہاں پہ بیزن اللہ یعنی اللہ کے حکم سے کہا جا سکتا ہے وہاں پہ بیزنی یعنی میرے حکم سے کہنے کی کیا ضرورت ہے. اور کچھ ابھی اقوال ہیں
آج کی نشست بڑی ہو گئی، تو انشاءاللہ اگلی نشست میں چند اور اقوال ہیں اولیاء اللہ کے تعلق سے، کچھ اور مسائل ہیں جو میں اسلام کے سامنے رکھے گئے تھے اور میں اسلام نے اس کو حل کیے ہیں. اللہ چاہتا ہوں اگلی نشست میں انشاءاللہ پڑھ کے سنایا جائے گا. واقعی